خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ سال 2026 کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کا یہ ولاگ جو ہے وہ بہت ہی اہم اس حوالے سے ہے کہ اس سال میں سویڈن میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، نئے قانون آ رہے ہیں اور جو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو متاثر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، یہ سال 2026 جو ہے وہ سویڈن میں واقع ہی تبدیلیوں کا سال ہے، اور بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ 13 ستمبر 2026 کو ہوگی، جب سویڈن کے انتخابات ہوں گے۔ ہر 4 سال بعد یہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ ایک بڑے پیمانے پہ سویڈن میں تبدیلیاں لے کے آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 9 ماہ میں جو موجودہ حکومت میں 4 جماعتیں ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں کہ لوگ دوبارہ ان کو جو ہے وہ اقتدار میں لے آئیں، اور کیا اگر یہ اتحاد اقتدار میں آئے تو کیا ایس ڈی سویڈش ڈیموکریٹس جو کہ تارکین وطن کے مخالف جماعت ہے، کیا وہ بھی حکومت میں شامل ہو سکے گی، یعنی وہ حکومت کا حصہ بنے گی؟ اور اگر یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوتا تو کیا ریڈ گرین یعنی سوشل ڈیموکریٹ اور ان کی اتحادی حکومت بنائیں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ اہم موقع ہے، تبدیلی کا سال ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ لوگوں کو یاد دلائے گی یہاں پہ بے روزگاری ہے جس کی شرح 9% ہے، مہنگائی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ رہی ہے، اور معاشی ترقی جو ہے وہ کافی سست رہی ہے۔ تو یہ جناب بڑے اہم جو ہے وہ موقع ہوگا سویڈن میں۔ سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جلدی شروع ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اکانومی کے میدان میں 2026 میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ پہلے میرے 2 ولاگ اس حوالے سے ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں سویڈن میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور دوسرا امیگریشن کے حوالے سے سال 2026 میں کون کون سے نئے قوانین بن رہے ہیں۔ تو ان دونوں ولاگز کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو مل جائے گا، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ان کو بھی آپ اگر شامل کر لیں گے تو 2026 کی مزید جو ہے وہ پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بہرحال اکانومی کے حوالے سے یہاں پہ جو لینس فور شیکرنگ ایک بینک ہے، انہوں نے جو اس پہ جو اسٹڈی کی ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سال 2025 کے مقابلے میں سویڈن میں رہنے والی ہر فیملی کو اوسطاً 3700 سویڈش کرون زیادہ ملیں گے، یعنی جس میں حکومت جو ہے وہ بہت سی چیزوں پہ ٹیکسز جو ہے وہ کم کر رہی ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کی تنخواہ جو ہے وہ 42,000 ہے تو اس کو تقریباً 431 جو سویڈش کرون جو ہے وہ اس کو زیادہ ملیں گے۔ تو یہ ٹیکسز کی وجہ سے، اور باقی جو بچت لوگ کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس کم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب ماہرین معیشت نے ایک اچھی پیشین گوئی کی ہے کہ سال 2026 جو ہے وہ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ معاشی انداز سے جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا۔ اسی طرح فیملیز جو اپنے بچوں کے فور اسکولہ کی جو فیس پے کرتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ مکس ٹیکسا میں کمی ہو رہی ہے، تو تقریباً 375 سویڈش کرون فی فیملی جو ہے وہ ماہانہ ان کو جو ہے وہ بچت ہو سکے گی۔ تو معاشی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ سال 2026 جو ہے وہ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے کافی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ حکومت نے ٹیکسز میں کافی ریفارمز کی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، یہاں سویڈن میں آپ کو پتہ ہے سالانہ گاڑیوں کی جو ہے وہ آپ انسپیکشن کرواتے ہیں۔ یہاں جو نیٹ ورک ہے 2G اور 3G یہ مکمل طور پہ بند ہو رہا ہے، تو بعض گاڑیوں میں جو ہے وہ اس نیٹ ورک کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ای کال سسٹم آتا ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ اگر آپ کی گاڑی میں کوئی اس طرح کی لائٹ آن ہو تو وہ انسپیکشن گاڑی کی نہیں کرتے، لیکن اگر اس صورت میں اگر لائٹ آن ہوگی تو وہ انسپیکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ البتہ جو ہیڈ لائٹس ہے اور LED اس کی چیکنگ ہوگی، اگر اس میں جو بلائنڈ لائٹنگ ہے اس کو اچھی طرح سے وہ چیک کریں گے۔ تو یہ جناب گاڑیوں کی چیکنگ کے حوالے سے بات ہے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں بینک ID کے حوالے سے، اس میں کافی سیکیورٹی کے حوالے سے تبدیلیاں لا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے ولاگز میں آپ نے دیکھا کہ کئی موقعوں پہ لوگوں کی بینک ID جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا، اور موبائل سے بعض لوگوں نے ان کی بینک ID کو جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کافی سیکیور ہے۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ اس میں اپڈیٹس آ رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے فراڈ سے بچنے کے لیے بینک ID کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا جو ایپ ہے بینک ID کا وہ نہ چلے،
اور اس کے لیے انہوں نے جو کمپنیز ہیں ان کو بھی الگ سے ہدایات دی ہیں، جو عام صارفین ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ الگ سے اس حوالے سے کہا گیا ہے۔ یہاں پہ جو 67 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے دانتوں کے علاج کے لیے حکومت نے کافی اب سہولت دی ہے، اور اس ضمن میں کہا ہے کہ انہیں اپنے علاج کا صرف 10% دینا ہوگا، باقی 90% جو ہے وہ حکومت دے گی۔ تو دانتوں کے علاج کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ اور اگلی خبر ہے یہاں پہ بعض عمر سیدھا لوگ جن کو کام کے لیے کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو گڈ مین کہتے ہیں، اس کا جو سسٹم ہے اس میں حکومت تبدیلیاں لا رہی ہے، تاکہ کئی موقع پہ فراڈ ہوئے ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ اس میں شفافیت ہو اور اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے ان لوگوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو اس ضمن میں جو قانون ہے اس سال گرمیوں سے جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ امیگریشن کے حوالے سے، جو پہلے بھی میں نے ایک ولاگ میں بات کر چکا ہوں کہ جنوری کے مہینے میں وہ سٹیزن شپ کے حوالے سے جو ہے نیا قانون جو ہے وہ حکومت لے کے آئے گی پارلیمنٹ میں، اور اگر وہ نافذ ہو گیا تو پھر وہ ممکنہ طور پہ اگست سے نفاذ ہوئے گا، جس میں سٹیزن شپ کے لیے جو مدت ہے اس کو بھی بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ دیگر ریکوائرمنٹ جس میں زبان اور معاشرے کا ٹیسٹ ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ورک پرمٹ کی جو سیلری ہے وہ جون سے 90% کر رہے ہیں۔ یہ ریفارمز لے کے آ رہے ہیں۔ اور ایس ایف ای کے حوالے سے جو سویڈش فار امیگرینٹس ہیں، جو نئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ان کے لیے ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ 3 سال کے عرصے میں یہ زبان سیکھیں۔ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو ان کے بینیفٹس وغیرہ بند ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بیمار ہے یا بچوں کی وجہ سے کوئی چھٹیاں لے رہا ہے تو اس ضمن میں اس کو تھوڑی رعایت مل سکے۔ اور اگلی ریفارمز جو اس سال ہو رہی ہے وہ پینشن سسٹم کے حوالے سے ہے، اور اس میں حکومت جو ٹارگٹ ایج ہے اس کو چینج کر رہی ہے۔ وہ 2023 میں وہ انہوں نے 64 سے اس کو 65 سال پہ کیا، 64 سے 65، لیکن اب 2026 میں اسے 65 سے 66 کر رہے ہیں، یعنی 66 کے بعد ہی آپ اپنے جو پینشن کے فوائد ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی کام کرنا چاہے تو وہ الگ ہے۔ تو یہ ایک ٹارگٹ ایج جو ہے وہ سویڈن کی جو اوسط عمر ہے اس کے حساب سے کی جا رہی ہے، چونکہ اوسط عمر بڑھ رہی ہے تو حکومت نے بھی اس کو اب آگے بڑھا دیا۔ تو پہلے لوگ 65 سال پہ اپنے پینشن کے جو فوائد ہے یا واجبات ہے وہ لے سکتے تھے، اب انہیں جو ہے وہ 66 سال کی عمر تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پینشنز ہیں ان کی جو آمدنی ان کو ملتی ہے، پینشن ملتی ہے، اس پہ بھی ٹیکس کم کیا جا رہا ہے۔ تو ٹیکس کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سے جو پینشنرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا۔ اگلی حکومت جو تبدیلی لا رہی ہے بڑی اہم، وہ ایلینز ایکٹ، یہاں کا جو امیگریشن قانون ہے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور مستقل جو ریزیڈنس پرمٹ دینا ہے، مستقل رہائشی ویزا، اس کو جون سے جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں جو لوگ تحفظ کے لیے یا کچھ اور کیٹیگریز والے آئے ہوں گے ان کو یہ مستقل ویزا نہیں دیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ وہ عارضی ویزے پہ رہیں اور جتنی عرصہ مرضی وہ رہ سکیں۔ بہرحال جب یہ مکمل طور پہ قانون سامنے آئے گا تو پھر وہ تفصیلات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکیں گی۔ پھر ایک اور اہم تبدیلی جس کا پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ اس سال اپریل سے جو لوگ پہلی مرتبہ یہاں پہ مکان خریدنا چاہیں گے ان کو 15% کی بجائے اب صرف 10% جو ہے وہ اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی جو مورگیج ادا کرتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کافی کمی آ جائے گی۔ تو اس طرح سے نئے گھر خریدنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن دوسری طرف یہاں پہ جو بینکس ہیں انہوں نے کہا جی کہ مکانوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سال 2026 میں 6% مکانوں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، اور اس سے اگلے سال 2027 میں مزید 2% اوپر چلی جائیں گی۔ تو گھروں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی کیونکہ زیادہ لوگ خرید سکیں گے، لیکن خریدنے والوں کے لیے آسانی ہوگی کہ ان کو صرف 10% جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ دوسرا، جن لوگوں نے گھروں کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے اس قرضے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ ابھی بھی ویریبل جو ہے رورلت رینتا، یعنی شرح سود، انٹرسٹ ریٹ، اس کو جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ شرح اس خزاں میں آٹم میں 2.6 جو ہے وہ فیصد تک رہے گی، یہ 2.6% تک رہے گی، اور اگلے سال جو ہے وہ 3% ہو سکتی ہے۔ تو اگلی ہم بات کریں بے روزگاری کی، تو بے روزگاری جو ہے وہ یہاں پہ 9% کے قریب جو ہے وہ رہے گی۔ تو بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ کافی اوپر ہے۔ تو ایک طرف ٹیکسز کم ہونے سے یہاں
کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا گھریلو صارفین کا، جس میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ بجلی پہ بھی حکومت جو ہے وہ تھوڑا ٹیکس کم کر رہی ہے، باقی چیزوں پہ بھی جو 2 ولاگ پہلے میں نے پیش کیے تھے ان میں وہ تفصیلات تھیں۔ دوسرا، امیگریشن کے حوالے سے کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پھر یہ سال جیسا کہ میں نے کہا کہ تبدیلیوں کا سال ہے، اور اس میں جو بھی نئے قانون آ رہے ہیں، جو بھی پرپوزلز آ رہی ہیں، جیسے جیسے اپڈیٹس ہیں، وہ میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ ان کو پسند کرتے ہیں، آپ اپنی رائے سے نوازتے ہیں، اور پسند آنے پر دوست احباب سے شیئر کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔